الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائرے فانی کے اندر پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، یوں ہی بے راہ روی کے شکار ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے بہت سے انعامات و احسانات سے نوازا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے، سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دائر فانی کے اندر مبعوث کیا، بھیجا. اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام نازل ہو.
بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ اور حدیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے اس سلسلے میں چند باتیں کی تھی۔ میں یہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کیا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ جو آتا ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور فضیلت کو بھی میں نے گنوایا تھا کہ اسی بنا پر فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں جو ہمارے یہاں بدعات کے طور پر رونما ہیں اور پائی جاتی ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہم نے آج سمجھ کے رکھا ہے کہ یہ محرم الحرام کی فضیلت کو بڑھاتا ہے یہ چیزیں، لیکن در حقیقت وہ بدعات ہیں، جیسا کہ نوحہ، ماتم، تعزیہ داری وغیرہ وغیرہ جو ساری باتیں جو ہو چکی تھی، اس میں ایک بات کی تشریح نہیں ہو پائی تھی۔ یہ حدیث جو آپ بارہا سنتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصفا۔ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے، پھر بھی وہ صحابہ کرام جنہوں نے تکلیف کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک مد کوئی چیز خرچ کر دیا ہو، ایک مد کوئی چیز خرچ کر دیا ہو، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اس کا وہ ایک مد اتنا مقام و مرتبہ والا ہے، اتنا ثواب والا ہے کہ اگر عام انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور یہ سوچ لے کہ ہمیں وہ مقام مل جائے گا، تو اس کی سوچ جو ہے غلط ہو جائے گی، اس کو وہ مقام نہیں مل پائے گا۔ آپ بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھوں گا، اور صحابہ کرام کی فضیلت کے سلسلے میں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آج ہماری زبان چلتی ہے، ہم جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کو نہیں کہتے، لیکن کچھ صحابہ کرام کو تو کہتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیت اس بات پر گواہ ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام ہو، کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہم اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے، کسی بھی صحابہ کرام کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہم بعض صحابہ کرام کو اچھا کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرتے تو اچھا ہوتے، اگر وہ ایسا کرتے تو اچھا ہوتے۔ ہم اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث کی جو ہے پس منظر جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بنو خزیمہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ بنو خزیمہ کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ جا کر بنو خزیمہ سے لڑائی جھگڑا کر دیا اور خوریزی کر دی۔ وہاں جا کر انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو خزیمہ سے لڑائی کر لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو منع کیا اسے کرنے سے، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں 3 دفعہ اپنی برات کا اظہار کیا کہ یا خدا کہ جو خالد نے کیا ہے،
خالد بن ولید نے جو کیا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں نے ایسے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا اسے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کیوں کی تھی اس کا ایک واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ان کا ابا کا نام عوف ہے، یہ اور حضرت خالد بن ولید کے چچا فاقہ بن مغیرہ، یہ دونوں یمن جا رہے تھے تجارت کے واسطے۔ یمن جب یہ نکلے تھے تجارت کے واسطے تب راستے میں بنو خزمہ کے لوگوں نے ان دونوں کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ ان دونوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا بنو خزمہ والے نے، اور حضرت خالد بن ولید کے چچا فاقہ بن مغیرہ اور عبد الرحمن کے والد عوف کو قتل کر دیا، اور اسی بدلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قوم سے لڑائی کی تھی، بنو خزمہ سے لڑائی کی تھی۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے قاتلوں کو مارا تو تم مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ تم جو ہے زمانہ جاہلیت کی طرح تم نے کام کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے لوگ بدلے میں قتل کیا کرتے تھے، جس طریقے سے بدلے میں خوریزی کیا کرتے تھے، تم نے بالکل ویسے ہی کام کیا ہے۔ تم نے جو ہے اپنے چچا فاقہ بن مغیرہ کے بدلے میں تم نے بنو خزمہ سے لڑائی کی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، میں نے عوف تمہارے والد جو تھے ان کے بدلے کے واسطے لڑائی کی تھی، اور اب ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، ان دونوں میں باتیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، ان دونوں میں جب باتیں زیادہ ہوئی، تھوڑی بہت نازیبہ کلمات بھی ہوئے، گالی گلوچ کی باتیں بھی آئیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، پھر بھی یہ صحابہ کرام جو ہیں جنہوں نے میرے ساتھی اختیار کی، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کا مقام بہت ہی بڑا ہے، اس لیے تم ان کے سلسلے میں نازیبہ کلمات استعمال نہ کرو۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث کریمہ کے اندر، پس منظر یہ ہے، سبب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو منع کر رہے ہیں کہ دوسرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تم اس کے سلسلے میں نازیبہ کلمات نہیں استعمال کر سکتے، گالی گلوچ نہیں استعمال کرتے۔ چہ جائے کہ ہم اور آپ جو ہم صحابہ کرام کے جو چلے تھے، اس کے جو قدم جہاں پر نشان پڑے تھے، اس دھول کے برابر بھی ہم نہیں۔ صحابہ کرام کے تو بات چھوڑ دیجئے، جہاں انہوں نے قدم رکھا اور قدم کی وجہ سے جو دھول وہاں زمین پہ تھی، اس دھول کے برابر بھی ہم اور آپ نہیں ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے زبان کو کھولتے ہیں، گالی گلوچ اور نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی انسان صحابہ کرام کے سلسلے میں برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اگر میرے صحابہ کو کوئی انسان گالی دے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ کس کی لعنت؟ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے اور صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے اور اسے غلط کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے۔ اتنا نہیں، پھر فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم ایک زبان استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں، غلط زبان، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑا ہو چکے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مقام اٹھ گیا ہے، ہمارا مقام بلند ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی انسان برا بھلا کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود لعنت بھیجتا ہے، وہ اللہ کا ملعون بندہ ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کے لیے ملعون ہو جاتا ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے وہ انسان ملعون ہو جاتا ہے، تمام کی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا کہا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ سلام علی،
کہ وہ اس کے اوپر سلامتی ہو اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چن لیا اور اپنے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا. اور صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ کو قرآن اٹھائیے جہاں بجا ملے گا آپ کو کہ قرآن میں کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں. اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون. آپ کو جہاں بجائے الفاظ مل جائیں گے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پسند کر لیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ایسے کلمات استعمال کیے اور اللہ رب العالمین نے اسے عزت سے پکارا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عزت دیا ہے. اور ہم اور آپ جو ہے ان صحابہ کرام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ قرآن اٹھائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 137 کو اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ایمان لایا، اگر تم بھی ویسے ایمان لے آتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اس طریقے سے ایمان لے آتے ہو جس طریقے سے ایمان صحابہ کرام نے لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اگر کوئی انسان اس سے روگردانی کرے، اس طریقے سے ایمان نہ لائے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخالفت پر تلا ہوا ہے، وہ مخالفت پر تلا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آتا ہے. اور جو انسان اپنے بغض و عناد کے بنا پر خلاف ورزی میں تلا ہوا ہو، ایمان نہ لانا چاہتا ہو، تو ایسے انسان کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو، اب اگر کوئی انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے پر تلا ہوا ہو، آئے دن صحابہ کرام کے سلسلے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہوں، تو ایسے شخص کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. ہمارا حق بنتا ہے، فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی اصلاح کریں. ہمارا حق اور فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بتلائیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کو ان کے سامنے رکھیں. آپ حضرات کے سامنے جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، کس واسطے بیان کی جاتی ہیں؟ وہ صحابہ کرام جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام اب موجود نہیں ہیں. صحابہ کرام صحابہ کسے کہا جاتا؟ صحابہ کے سلسلے میں آپ کو اس کی تعریف جو بہت ساری طرح طرح کے تعریفات مل جائیں گے، لیکن تمام تعریفوں کا جو نچوڑ ہے صحابہ کسے کہا جاتا ہے، تو تمام تعریف کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اسے کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اسے صحابہ کہا جاتا ہے. اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ان کا، تو ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک افعال کو، ایک ایک فعل کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کیا. تو ایسے لوگوں کی جو ہے فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں بھی بیان کیے. اب اگر کوئی انسان ان صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط کہتا ہے تو وہ انسان خود غلط ہے، وہ انسان خود غلط ہے، وہ صحابہ کرام غلط نہیں ہے جس کے سلسلے میں یہ لوگ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. اور اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو تم اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے ایمان وہ صحابہ کرام نے لایا. اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خود ان کے ایمان
کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، ہمارے لیے حد قرار دیا کہ تم اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ ویسا ایمان اگر تمہارا ہوگا جس طریقے کا ایمان صحابہ کا تھا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا جو ہے ہمیں ضمانت مل جائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ اگر کوئی انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مخالفت پر تلے رہتا ہے اس کے پاس حق آ جانے کے بعد، یعنی اس کے انسان کے پاس حق موجود ہو اور پھر رسول سے الجھتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس کی مخالفت پر تلے ہوئے رہتا ہے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نولیہ ما تولا، وہ انسان جس طرح جانا چاہتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے خلاف ورزی پر تل جاتا ہے، ایک انسان جب گناہ کو گناہ نہیں تصور کرتا، ایک انسان جب گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے اور وہ برابر کرتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے نولیہ ما تولا، ہم ایسے انسان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ میں جب اس کو لذت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین اسے روزی دیتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اسے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین اسے اچھا رکھتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین اسے دیکھتا ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین اسے زبردست پکڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنین کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، وہ جس طرح جانا چاہتا تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن آگے کہتا ہے جب ہم اس کو پکڑیں گے، اس کو بہت ہی سخت پکڑیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مسیرہ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے کہ مومنین کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کا راستہ کون ہے؟ یہ مومنین سے مراد کون ہے؟ مومنین سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہے، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا، جب قرآن کا نزول ہوا، سب سے پہلے مومن کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کہا ہے اور مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے کہ اگر کوئی انسان ان مومنین کے راستوں کے علاوہ، یعنی صحابہ کرام کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اپناتا ہے اور کسی اور چیز کو اپنا معیار بناتا ہے، وہ انسان سمجھ لے کہ وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے، وہ انسان سمجھ لے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ انسان یاد رکھ لے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ اب جو انسان فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، جس سے اللہ راضی نہ ہو، جو انسان جو ہے اللہ کے بارگاہ میں سرخ روح نہ ہو سکے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان آیات کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان صادق کو ہمارے اور آپ کے لیے معیار اور نمونہ قرار دیا، اسوہ قرار دیا ہے کہ تم اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ ہم اور آج اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ہم اور آپ اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کس طریقے سے، کیا صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہے؟ آج جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، تو کیا وہ اسلام، وہ ایمان جو صحابہ کرام کے اندر تھا وہ آج ہمارے اندر ہے؟ صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا، اگر وہ ایمان ہمارے اندر ہوتا تو ہم آج اتنی پریشانی کے عالم میں نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام جو ہے کامیاب، ہر جگہ کامیاب ہوئے، صحابہ کرام ہر جگہ کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے اوپر نازل ہوتی رہی اور اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کرتا رہا ان کو۔ لیکن آج ہم اتنے پریشان ہیں، حال ہے، اور آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اگر کوئی انسان سوچے اور غور کرے تو اسے خود بخود اس کا جواب مل جائے گا کہ آج ہمارا ایمان اتنا مستحکم نہیں ہے۔ آج ہمارا اسلام جو ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر نام کا ایمان ہے، ایمان ہمارے اندر دراصل ہے ہی نہیں۔ ہم نے صرف چند چیزوں کو اپنے
اسلام میں جو ہے گنے چنے چند چیزوں کو مان لیا ہے کہ اگر ہم یہ چیز کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حقدار ہیں۔ ایک تو ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیے تو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھے تو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ غیر میں اور ہم میں فرق کیا؟ انہوں بھی نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھ رہے، تو ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لیے، اس میں بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ دوسری پہچان ہماری کیا ہے؟ ہم جو ہے گوشت کھا لیے، گائے کھا لیے، ہماری جو ہے مسلمان ہیں، کیونکہ غیر قوما نہیں کھاتے۔ لیکن آج کے دور میں آپ جو ہے موازنہ کیجیے، آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہونے کے جو ہے ایمان ہمارے اندر ہے، اس کی پہچان نہیں میرے بھائیو۔ ایمان در حقیقت اگر آپ کے اندر ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان برداری کرتے آپ۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہوتا، آپ کا ایمان اس طریقے سے پہچانا جاتا کہ آپ حلال کماتے، اگر آپ کے اندر ایمان ہوتا تو آپ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، آپ کے اندر اگر ایمان ہوتا تو آپ صف اول میں رہتے، نماز میں صف اول میں رہتے۔ لیکن ایمان نہیں ہمارے اندر، اور اس کے بعد جو ہم لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، ہم لمبے لمبے پھینکتے ہیں، لمبے لمبے دعوے ہمارے ہیں کہ جنت میں ہم کو لگتا ہے کہ سب سے پہلا گھر ہمارا ہی ہے، ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، جنت ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ویلکم، آؤ آؤ، تمہارے لیے ہی ہم بنے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو، اگر یہ ایمان ہمارا رہا تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے؟ اگر یہ اسلام ہمارا رہا تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے؟ وہ صحابہ کرام جبکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، قرآن مثال دیتا ہے، اللہ رضات کا اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، حدیث لمبی ہے، مختصر طور پر میں جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ تم جو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر دو، حدیث لمبی ہے، مختصر بول رہا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو الگ کر دو، حضرت آدم علیہ السلام کیا سوال کریں گے؟ کتنے میں سے کتنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا اللہ سے سوال کریں گے کہ کتنے میں سے کتنا نکال دوں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنے میں سے کتنا نکلے گا جنتی اور کتنا نکلیں گے جہنمی؟ 1000 میں سے 1 نکلیں گے، 1000 میں سے 1 جنتی نکلیں گے اور 999 جہنمی نکلیں گے۔ صحابہ کرام جب یہ حدیث سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے رسول ہمارا کیا ہوگا؟ 999 جہنمی، 1 جنتی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو اب جہنم میں چلے جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے، پھر ہمارا نام کیسے اس میں آ سکتا ہے؟ جبکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط، قرآن میں اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا، قرآن میں اس کے ایمان کے راستے کو ہمارے لیے راستہ قرار دیا، قرآن میں اللہ نے اسے کامیاب کہا ہے، قرآن میں اللہ نے رضات کا اعلان کہا کہ وہ راضی، اللہ رب العالمین سے راضی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ کے رسول اب ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میری امت کے جو لوگ جائیں گے، اور طرح طرح کی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کی۔ یہاں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا اسلام جو ہے اتنا کمزور ہے، اگر کسی کے اندر اسلام ہے تو صرف مسجد میں اسلام ہے، گھر میں نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو مسجد کے اندر ایمان ہے، یہیں پر وہ اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد وہی رواج، وہی رسمیں، وہی بدعات، وہی خرافات، وہی چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے، جو ایک مسلمان کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی گھرانہ ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ماحول ہے اور یہ مسلمان ہے اور اس کا ایمان اتنا مستحکم ہے کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ 999 میں سے 1 جنت میں جائیں گے۔ اب سوچئے کہ کیا ہم ہو سکتے ہیں اس میں؟ سوچنا آپ کا کام ہے۔ تو یہ چیز ہے، اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان ہمارا اسی وقت مضبوط ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل مانیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پریشانی میں صبر کیا، جس طریقے سے نعمت ملنے پر شکر کیا، جس طریقے سے انہوں نے راستے کو اختیار کیا، جس راستے پر وہ چلے اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی نبی کے ایک امتی تھے، ہم بھی نبی کے ایک امتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی امتی ہم بھی ہیں۔ اگر ہمارا بھی ایمان ویسا ہو جاتا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا، ہم بھی صحابہ کے صف میں کھڑے ہوں گے، ہم بھی صحابہ کے صف میں کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن اگر ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے، ہم بھی اگر اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جس راستے کو صحابہ کرام نے اختیار کیا، تو یہ چیزیں تھیں۔ اور صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ وہ صحابہ کرام جو والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، صحابہ کی ایک اور فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور کیا کہا کہ صحابی کی فضیلت جو اس بنا پر ہے کہ وہ کفار کے لیے جو ہے سخت ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بڑا نرم مزاج ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا بالکل الٹا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان جب آتا ہے ہمارے سامنے، کوئی ایک مومن بندہ جب آتا ہے ہمارے سامنے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بندہ آتا ہے، ہم اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اور جب کوئی کافر آتا ہے، غیر مسلم آتا ہے، ہم اس سے پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کفار کے ساتھ سخت تھے اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ نرم دل تھے۔ آج ہمارا جو ہے پورا الٹا ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے فرمایا کہ تاراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ صحابہ کرام کی اور ایک فضیلت یہ تھی کہ تاراہم رکعا سجدا، کہ وہ جو ہے سجدے اور رکوع کے عالم میں پائے جاتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہمیشہ کاروبار میں پائے جاتے ہیں، کہیں بھی کبھی کسی کو فون کرو، کہاں ہے کاروبار میں، کہاں ہے بزنس میں، کہاں ہے اس میں، کہاں ہے وہاں، ہر ایک انسان آج ہم کاروبار میں۔ جبکہ صحابہ کیا تھے؟ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ظاہر تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہمارے چہرے پہ سجدے کے آثار دکھتے ہوں گے؟ بہت مشکل سے 99% لوگوں کے چہرے پہ سجدے کے آثار نہیں دکھتے، اور صحابہ کرام کے چہرے سجدے سے پہچانے جاتے تھے، ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہوتے تھے، کیونکہ وہ لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اگر ذرا لیٹ ہو گیا نا تو بعد میں بول دیتے ہیں مولوی صاحب تھوڑی لمبی نماز ہو گئی، مولوی صاحب تھوڑی لمبی نماز ہو گئی۔ یہ ہماری نماز کا عالم ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، خود نبی نماز پڑھتے تھے، پاؤں میں کیا جاتا تھا؟ ورم آ جاتا تھا، پاؤں موٹا ہو جاتا تھا، سوج جاتا تھا، پھول جاتا تھا۔ آج ہمارے اگر 2 منٹ لیٹ ہو گیا کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے جو ہے نماز لمبی کر دی۔ یہ آج ہمارا ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جو ہے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، صرف کہنے سے نہیں ہوتا، کرنا بھی پڑتا ہے۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، آپ کو دکھانا بھی پڑے گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ 1-2 واقعہ آخرات کے سامنے بیان کر کے رخصت لوں گا کہ اگر کوئی انسان صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حاکم بھی تھے اور ایک مسجد کے امام بھی تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت بھیجی کہ فلاں چیزیں، بہت ساری شکایت بھیجی۔ ان میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے سلسلے میں لوگوں نے کیا یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا، پڑھانے نہیں آتا۔ جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کسی کا اگر دشمنی کرنا ہو تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ نماز پڑھانے آتا، نہ بولنا آتا، نہ کچھ نہیں کرنا آتا۔ صحابہ کے سلسلے میں کہہ دیا لوگ کسی نے کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکومت سے معزول کر دیا، ان کو حاکم سے نکال کر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپ دیا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہے، کوفہ کے لوگوں نے آپ کے سلسلے میں کہا ہے کہ آپ کو نماز تک نہیں پڑھانے آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو اسی طریقے سے نماز پڑھاتا تھا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء میں 2 رکعت لمبی ہوتی تھی قرات والی، اور 2 رکعت جو بعد والی ہوتی تھی چھوٹی ہلکی ہلکی ہوتی تھی، ہم بھی ایسے پڑھاتے تھے اور ایسے ہی اب ہم بھی پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو امید ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھاتے ہوں گے، لیکن لوگوں نے کہا اس کی تحقیق تو ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی لوگوں کو بھیج دیا کہ جا کر ہر مسجدوں سے حضرت سعد کے سلسلے میں خبر لی جائے کہ یہ کیسا تھا۔ کوفہ جانے کے بعد تمام لوگوں نے بتایا کہ ٹھیک تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا کہ ہاں یہ تو اچھے تھے، یہ تو اچھے نماز پڑھاتے تھے، لیکن اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ۔ انہوں نے کھڑا ہو کر کہا کہ جب آپ پوچھ رہے، کیونکہ جو قاصد جو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ لوگوں سے پوچھنا، اللہ کے واسطے کے ساتھ پوچھنا کہ اللہ کے واسطے تم لوگ صحیح سے بولو، حضرت سعد کی زندگی کا مسئلہ ہے، صحیح سے بولنا تم لوگ۔ تو ایک آدمی جو ہے اسامہ بن قتادہ نام کر کے تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ جب آپ اتنا ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کے پوچھ رہے ہیں
تو میں بتا دوں کہ یہ جو ہے سعد جو ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جہاد بھی نہیں کرتا ہے اور یہ عدل و انصاف بھی نہیں کرتا ہے, سب مال اپنے ہڑپ لیتا ہے, کھا جاتا ہے, انصاف بھی نہیں کرتا ہے اور یہ جہاد میں بھی نہیں جاتا ہے, یہاں تک کہ ان کو نماز بھی پڑھانے نہیں آتی ہے, ان کو نماز بھی پڑھانے نہیں آتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں کرتا ہوں. 3 دعائیں انہوں نے کی اللہ رب العالمین سے, کہا کہ اے اللہ اگر یہ انسان جھوٹا ہے, اگر یہ انسان جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر دینا, عمر لمبی کر دینا. دوسری دعا کی اسے محتاج بنا دینا, فقیر بنا دینا. اور تیسری دعا کی کہ اسے جو ہے بدحال کر دینا. تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جو راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ بعد میں یہ انسان, ان کی عمر بہت زیادہ لمبی ہو گئی اور اتنی زیادہ لمبی اس کی عمر ہو گئی کہ یہ جو بھون ہے یہ اس کی آنکھوں میں پورے آ جاتے تھے, اتنی زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا. بوڑھے ہونے سے چمڑے لوز ہو جاتے ہیں, ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ فقیر ہو گیا, مانگ مانگ کر کھاتا تھا. اور پھر یہ اتنا بدحال ہو گیا تھا کہ یہ بڑھاپے کے عالم میں جا کر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا بازاروں میں جا کر. یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا اسے لگی تھی. جب کوئی شخص پوچھتا تھا اسے کہ آپ اس طریقے سے کیسے ہو گئے ہیں, تو وہ بارہا کہا کرتا تھا کہ میں ایک بوڑھا ہوں, بدحال ہوں, حضرت سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. تو یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی رسول, اس کو برا کہا تھا, انہوں نے برا کہا تھا اور اس کے بارے میں برا بھلا کہا تھا. تو انہوں نے جو بد دعا کی تھی, انہوں نے جو دعائیں اللہ رب العالمین سے کی تھی کہ اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ایسا کر دینا, تو وہ انسان جھوٹا تھا, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا انجام ایسا کیا. یہاں ایک دوسری بات اور ایک ہے, ایک امام بھی تھے, ایک مسجد کے امام تھے, اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نماز پڑھانے ان کو نہیں آتا. آج جو ہے لوگ اماموں کو بھی ایسے ستاتے ہیں, اور امام کے اس حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ امام کی بد دعا سے بچنا چاہیے, امام کی بد دعا سے بچنا چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاکم تھے, لیکن ایک حاکم کے ساتھ امام بھی تھے, اور انہوں نے جو بد دعا کیا تھا وہ بد دعا ان کے اوپر آئی تھی. تو انسان جو ہے طرح طرح کے لوگ ستاتے ہیں, ہر جگہ سے خبر آتی ہے, یہاں سے وہاں سے خبر جو ملتی ہے کہ فلاں امام کے ساتھ ایسا کیا گیا, فلاں کو ایسا کیا گیا, فلاں کو جو ہے بغیر قصور کا نکالا گیا, فلاں کو جو پیسے نہیں دیا گیا, فلاں کو ایسا کیا گیا, فلاں کو ایسا کیا گیا. کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں, اسی کے مسجد کے لوگ ہوتے ہیں. کرنے والے کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں, اس کو ستانے والے, اس کے ستانے والے اسی کے مسجد کے ہوتے ہیں. اور ستانے کی حد یہاں تک ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت سعد کے سلسلے میں کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتی ہے, آج بھی ہمارے مصلی جو ہوتے ہیں جہاں پر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اماموں کو نکالا جاتا ہے ہر 6 مہینے میں, ہر 2 مہینے میں, ہر 1 مہینے میں, ہر 8 مہینے میں, سال بھر میں کئی ایک امام چینج ہو جاتے ہیں. وہاں ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے, اسے بیان کرنے نہیں آتا. ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے, اسے نماز پڑھانے نہیں آتی. اسے ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ اسے بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. میرے بھائی اور دوستو, ایک عالم دین, العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث, جن کو بولنے کا تمیز نہ ہو اور اس سے بہتر آپ بول سکتے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. جن کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہ معلوم, جو 12 سال تک مدرسوں میں نماز پڑھا ہو, اور وہ انسان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, سوچ سکتے ہیں کتنے تعجب والی بات ہے یہ. باتیں لمبی ہو رہی ہیں, وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے. باتیں یہی تھی کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اسے برا کہتا, اس کا انجام بھی بہت سارے روایات ہیں اس کے انجام کے سلسلے میں, لیکن وقت نہیں ہے, اس لیے میں نے صرف ایک روایت سعد بن ابی وقاص کا بیان کیا کہ اگر کوئی انسان صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی اسے ذلیل و خوار اور رسوا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے تمام صحابہ کرام کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اب صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی رائے کو قائم نہ کریں. صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے, اس سلسلے میں اپنی زبان کو بند رکھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو
احادیث رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تو ہمیں زیادہ زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل کوئی راستہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک تم اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔